میں ہوں MH نادر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل آسٹرو نیکسٹ۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ یہ ہمارا ہفتہ ہوگا 28 مارچ سے 3 اپریل کے درمیان۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں برج حمل ایریز سے۔ برج حمل کا حاکم سیارہ مریخ خانہ نمبر 12 میں سیارہ زحل کے ساتھ موجود ہے۔ اسے کران نحسین کہا جاتا ہے کیونکہ زحل اور مریخ دو دشمن سیارے ہیں۔ جن حملی یعنی ایریز افراد کا تعلق سیاست سے ہے ان کو سخت محتاط رہنا ہوگا۔ جن لوگوں کے مقدمات وغیرہ ہیں ان کو سخت حالات اور مسائل کا سامنا رہے گا۔ تاہم تالے میں موجود سیارہ شمس اور عطارد ہمت کو بلند اور دماغی اور عقلی طور پہ تیزی پیدا کریں گے۔ جن کا تعلق آرمی اور پولیس کے شعبے سے ہے ان کو پیشہ ورانہ طور پہ محتاط رہنا ہوگا۔ مالی اعتبار سے یہ ہفتہ اچھا گزرے گا۔ آپ کا مالی سیارہ زہرہ اچھی پوزیشن میں ہے جس سے فوائد حاصل ہوں گے۔ کاروباری لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ پیسہ حاصل کرنے اور زائد نفع کمانے کے لیے مؤثر وقت چل رہا ہے۔ ملازم پیشہ افراد کے لیے ایک طرف تو سیارہ مشتری بہتری پیدا کر رہا ہے تو دوسری طرف سیارہ مریخ اور زحل پیشہ ورانہ معاملات میں رقابت اور مخالفین کی چال بازی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ازدواجی معاملات میں شریک حیات کا تعاون ملے گا۔ محبت کے معاملات میں بہتری ملے گی۔ کوئی تحفہ بھی مل سکتا ہے۔ دوستوں سے تعلقات کے بارے میں یہ ہفتہ کسی اختلاف کے آغاز کا ثابت ہو سکتا ہے۔ عزیزوں سے تعلقات کے بارے میں ملے جلے سیارے ہیں۔ آرٹ کے شعبے سے وابستہ افراد کو ان کے کام کے بارے میں کسی نئے معاہدے سے متعلق اچھی خبر مل سکتی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ سے تعلق رکھنے والوں کے کام میں تیزی پیدا ہوگی۔ آپ کے خانہ صحت کے مقابل کثرت سیارگان بالخصوص زحل اور مریخ کی موجودگی صحت کے بارے میں محتاط رہنے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ پیٹ کا انفیکشن کا خطرہ رہے گا۔ یعنی جن کا یہ ایریز والوں کا بتاتے ہوئے میں یہ بھی کوڈ کرنا چاہوں گا کہ جن کا نام الف سے شروع ہوتا ہے، لام سے شروع ہوتا ہے، عین سے شروع ہوتا ہے یا پھر یہ سے شروع ہوتا ہے، وہ لوگ بھی برج حمل ایریز کے اندر آتے ہیں۔ ان سب کو اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے اب، اور کھانے پینے پہ خاص توجہ دینے کی ضرورت رہے گی۔ برج ثور کا حاکم سیارہ زہرہ اچھی پوزیشن میں موجود ہے۔ کوئی امید پوری ہو سکتی ہے جس کا تعلق آپ کے مالی معاملات سے ہو۔ بزنس کرنے والے لوگوں کے لیے سیارہ زہرہ اچھی خبر لائے گا۔ بڑے کاروباری طبقے سے لے کر چھوٹے دکانداروں کے لیے یہ ہفتہ کاروباری لحاظ سے بہتر گزرے گا۔ جن خواتین کا تعلق برج ثور سے ہے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ ان کی کوئی امید پوری ہونے کے روشن امکانات ظاہر ہو رہے ہیں۔ سیارہ مشتری تالے میں موجود رہتے ہوئے عزت اور وقار میں اضافہ لائے گا اور روحانی اور مذہبی سکون ملے گا۔ جن کا تعلق حکومتی معاملات سے ہے ان کے لیے سیارہ مشتری کارگر ثابت ہوگا۔ عدالتی اور قانونی معاملات میں کوئی اچھی خبر ملے گی۔ سفری معاملات میں آسانی ملے گی۔ شریک حیات سے تعلقات کے بارے میں یہ ہفتہ احتیاط طلب رہے گا۔ اپنے گھریلو معاملات میں دوسروں کی مداخلت نہ ہونے دیں۔ عشق و محبت کے معاملات میں کسی مجبوری کا سامنا رہے گا۔ دوستوں سے تعلقات کے بارے میں اس ہفتے اچھی خبر نہیں ہے۔ کوئی دوست کسی بڑی مصیبت کا شکار ہو سکتا ہے۔ دوستوں کے معاملات زندگی سے دور رہنا بہتر ہوگا۔ عزیز و اقارب سے تعلقات میں بہتری رہے گی۔ گھریلو خواتین کی مصروفیات میں اضافہ ہوگا اور اولاد سے تعلق والے مسائل درپیش ہوں گے۔ یعنی اولاد سے متعلق کوئی مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ آپ کی ملازمت کے بارے میں بہتری کی جانب اشارہ مل رہا ہے۔ کام میں آسانی ملے گی۔ ڈاکٹر اور وکالت کے پیشے سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے ترقی کی کوئی راہ کھلے گی۔ تعلیمی لحاظ سے بہتری ملے گی۔ خانہ صحت کا سیارہ بلندی پر ہے جس سے صحت کے بارے میں شفا یابی کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ بیمار لوگ جو پہلے سے بیمار تھے وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ برج جوزہ جمنی 28 مارچ سے 3 اپریل کے درمیان۔ برج جوزہ کا حاکم سیارہ عطارد اپنے دوست
اپنے دوست سیارے شمس کے ساتھ موجود ہے اور خانہ قسمت میں اپنے جلوے دکھا رہا ہے۔ آپ نے جو امیدیں وابستہ کر لی ہیں اس سے متعلق خانہ نمبر 11 میں یہ دونوں سیارے موجود ہیں، یعنی جس سے کسی بہتری کی طرف اشارہ مل رہا ہے۔ اگر کسی دوست سے امید، یعنی آپ اگر چاہتے ہیں کہ میرا فلاں دوست جو ہے وہ ہیلپ کرے یا ہیلپ کرے گا، تو یہ بہترین وقت ہے، کوئی دوست آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے۔ تو اگر کسی دوست سے امید لگا رکھی ہے تو وہ جلد پوری ہوگی اور دوستوں کا بھرپور تعاون بھی ملے گا۔ مالی لحاظ سے کوئی سرکاری عہدے پر فائز دوست بھی آپ کو فائدہ دے سکتا ہے۔ مالی لحاظ سے یہ ہفتہ مناسب گزرے گا، تاہم کاروباری حلقے سے کسی بڑے پرافٹ کی امید رکھنا بیکار ثابت ہوگا۔ ازدواجی معاملات میں اچھائی کا پہلو واقعی طور پہ نظر آئے گا۔ محبت کے معاملات میں کوئی بڑی خوشی کی خبر ملے گی۔ والدین کو اولاد سے تعلق رکھنے والی کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ قانونی معاملات میں آسانی ملے گی، جن کے مقدمات چل رہے ہیں ان کو اچھی خبر ملے گی۔ غیر ملکی سفر کے بارے میں یہ ہفتہ مناسب گزرے گا۔ پیشہ ورانہ معاملات اور ملازم پیشہ افراد کے لیے یہ ہفتہ اچھا ثابت ہوگا، مگر بڑے عہدوں پر فائز افراد کو سخت محتاط رہنا ہوگا۔ کام کا بوجھ بڑھے گا اور اکثر لوگوں کے تبادلوں کے احکامات بھی جاری ہو سکتے ہیں۔ سیاسی افراد پر یہ ہفتہ کسی قسم کی سختی کا ثابت ہوگا۔ عزیزوں سے تعلقات کا سیارہ عروج پر ہے۔ عزیزوں سے عزت ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بیمار عزیز کی عیادت اور مزاج پرسی کے لیے کسی ہسپتال میں جانے کا اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کی اپنی صحت کا سیارہ مریخ دشمن سیارے کے ساتھ موجود ہے، جس سے جسم میں درد اور بخار کا خطرہ بھی رہے گا۔ برج سرطان کینسر 28 مارچ سے 3 اپریل کے درمیان سرطانی افراد کے مالی معاملات کا سیارہ شمس اس ہفتے عروج پر رہے گا، جس سے مالی طور پہ بہتری کے آثار نظر آتے ہیں۔ کاروبار کا سیارہ خود شمس ہی ہے، لہٰذا کاروباری لوگوں کو بھرپور فوائد ملیں گے۔ جیولری، کرنسی، سٹاک مارکیٹ سے تعلق رکھنے والوں کو بڑی کامیابی ملے گی۔ خانہ سفر میں موجود کثرت سیارگان ان افراد کے لیے مؤثر ثابت ہوگی جو سفر پر جانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویزا وغیرہ اپلائی کرنے کے لیے اچھا اور بہترین اور سازگار وقت چل رہا ہے۔ دوستوں سے تعلقات میں بہتری رہے گی اور فوائد حاصل ہونے کا امکان رہے گا۔ قانونی معاملات میں کامیابی کی طرف اشارہ مل رہا ہے۔ روحانی معاملات میں بلندی ملے گی، تاہم کسی سے مذہب کے معاملات میں بحث کرنا جھگڑے لائے گا۔ جھگڑا ہو سکتا ہے، بحث کرنا فضول ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ تعلیمی معاملات میں بہتری رہے گی۔ ازدواجی معاملات میں جھگڑے بازی کا امکان رہے گا۔ عشق و محبت کے معاملات میں بھی تلخی پیدا ہوگی۔ ملازم پیشہ افراد کے لیے بہتری رہے گی۔ جو لوگ بینکوں یا مالیاتی اداروں میں ملازمت کرتے ہیں ان کے لیے ترقی کا امکان ظاہر ہوتا ہے۔ آرٹ اور ڈرامہ انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے دونوں سیارے زہرہ اور شمس کامیابی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور شہرت میں اضافہ بھی ہوگا اور کام بھی بڑھے گا۔ میڈیا سے تعلق رکھنے والوں کے لیے سیارہ عطارد بہتری کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ خانہ صحت کا سیارہ مشتری بہتر پوزیشن میں موجود ہے، جس سے صحت بہتر رہے گی۔ صرف امراض قلب میں مبتلا افراد کو محتاط رہنا ہوگا۔ جن کے دل کے امراض چل رہے ہیں یا ان کا کوئی مسئلہ ہے تو ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ برج اسد لیو 28 مارچ سے 3 اپریل کے درمیان برج اسد کا مالک سیارہ شمس اپنے شرفی برج میں مقیم ہے۔ جو لوگ اسی ہفتے کے دوران سفر پر جا رہے ہیں ان کے لیے خوش نصیبی کے دروازے کھل جائیں گے، اور جو لوگ سفر کی کوشش میں مصروف ہیں ان کی امید پوری ہو جائے گی۔ مالی اعتبار سے آپ کا سیارہ اچھی جگہ پر موجود ہونے کی وجہ سے روپیہ پیسہ حاصل کرنے میں کامیابی کا تناسب زیادہ رہے گا۔ دوسروں سے پیسہ لینے اور لین دین کے معاملات میں آسانی رہے گی۔ روحانی اعتبار سے یہ ہفتہ
میں سکون کی کیفیت لائے گا اور کسی روحانی محفل میں شرکت کا امکان بھی رہے گا۔ تعلیمی اعتبار سے جو لوگ میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی ذہانت میں اضافہ ہوگا اور کامیابی ملے گی۔ سیارہ مشتری اور عزت و وقار میں اضافہ لائے گا، بڑے منصوبہ سازوں کو بڑی کامیابی ملے گی۔ حکومتی افراد اور بڑے عہدوں پر فائز افراد کو ترقی ملنے کا امکان ظاہر ہوتا ہے۔ ازدواجی معاملات میں سیارے ملے جلے ہیں، شریک حیات کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر سے کام لینا ہوگا۔ معاملات محبت میں قسمت ساتھ دے گی، محبوب سے وفا ملے گی۔ خانہ دوستی کا سیارہ عطارد آپ کے سیارے کے ساتھ رہتے ہوئے دوستوں سے وسیع تعلقات پیدا کرے گا۔ جن کے دوست صاحب حیثیت ہیں ان سے فوائد بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ عزیزوں سے خوشی ملے گی اور کسی رشتہ دار کے بارے میں اچھی خبر بھی ملے گی۔ سیاسی لوگوں کو اپنے مخالفین سے محتاط رہنا ہوگا۔ خانہ نمبر 8 میں موجود سیارہ مریخ اور زحل مخالفین کے کاری وار کو ظاہر کر رہے ہیں۔ 30 سے 31 مارچ گاڑی چلاتے وقت تیز رفتاری سے گریز کریں اور ان تاریخوں میں گھریلو خواتین کو کچن وغیرہ میں کام کے دوران بھی محتاط رہنے کی ضرورت پڑے گی۔ خانہ صحت کا سیارہ زحل خانہ صحت سے اچھی نظر بنا رہا ہے، جس سے صحت میں بہتری رہے گی۔ برج سنبلہ ورگو 28 مارچ سے 3 اپریل کے درمیان برج سنبلہ والوں کا مالی معاملات کا سیارہ زہرہ اچھی پوزیشن میں ہے، تاہم مقابلے پر ہونے کی وجہ سے فضول اخراجات بھی لائے گا اور اکثر اخراجات کسی مجبوری کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں۔ پیسہ حاصل ہوگا، کام میں اضافہ ہوگا، کاروباری لوگوں کو زائد پرافٹ بھی ملے گا۔ جو بھی چیزیں سیارہ زہرہ سے تعلق رکھتی ہیں، مثلا کھانے پینے کا کام، اجناس کا کام، آرائش کی چیزیں وغیرہ، ان سب میں فائدے حاصل رہیں گے۔ اس کے علاوہ اپنا روپیہ ریکور کرنے میں بھی آسانی رہے گی اور دوسروں سے لین دین میں فائدہ ملے گا۔ نئے اسباب بھی پیدا ہوں گے جو آگے چل کر فوائد دیں گے۔ غیر ملکی سفر اور غیر ملکی معاملات کے بارے میں اچھی خبر ملے گی اور سفر کے لیے بہتر وقت چل رہا ہے۔ شریک زندگی سے تعلق رکھنے والے خانے میں اچھے برے دونوں سیارے موجود ہیں، تاہم جن افراد کے گھریلو جھگڑے چل رہے ہیں ان کو شرف زہرہ کی وجہ سے صلح ہونے کا امکان ظاہر ہوتا ہے، یعنی آپ لوگوں کی صلح ہو جائے گی۔ محبت کے معاملات میں سیارے مقابلے پر ہونے کی وجہ سے محبوب سے رویہ تلخ ہو سکتا ہے۔ شراکتی معاملات میں شریک کار سے جھگڑوں کا امکان بھی رہے گا، کیونکہ آپ لوگوں کا 7واں گھر جو ہے وہ لائف پارٹنر کا ہے اور بزنس پارٹنر کا ہے۔ وہاں پہلے سے موجود نیپچون ہے اور سیٹرن بھی موجود ہے، اب مارس بھی آ گیا۔ مارس کی وجہ سے لڑائی جھگڑوں کا امکان رہے گا۔ رشتہ داروں سے بھی تلخیاں پیدا ہونے کا قوی تر امکان ظاہر ہوتا ہے۔ سیاسی افراد اور ورکرز پر یہ ہفتہ سخت ثابت ہوگا۔ روحانی معاملات میں بہتری رہے گی، دوستی کے معاملات میں بھی بہتری حاصل رہے گی۔ جو لوگ بلندی پر کام کرتے ہیں ان کو سخت محتاط رہنا ہوگا۔ ملازمتی معاملات میں تھوڑی سختی آ سکتی ہے۔ جن سرکاری ملازمین کی انکوائری چل رہی ہے ان کو ناکامی کا سامنا رہے گا اور خانہ صحت کا سیارہ خرابی کی طرف اشارہ دے رہا ہے، اپنی صحت پر نظر رکھنا ہوگی۔ برج میزان لبرا 28 مارچ سے 3 اپریل کے درمیان برج میزان سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کا سیارہ زہرہ بلند پوزیشن میں رہتے ہوئے آپ کے مالی معاملات میں کسی نہ کسی سبب سے بہتری پیدا کرے گا۔ بالخصوص خواتین کو زیادہ بہتری ملے گی جن کا تعلق اپنے ذاتی کام سے ہے۔ کاروباری لوگوں کو اچھی خبر ملے گی، کام بڑھے گا اور تیزی پیدا ہوگی۔ ملازمتی معاملات میں بہتری تو رہے گی، تاہم پیشہ ورانہ طور پہ حسد اور رقابت کا خطرہ بھی رہے گا۔ شراکت کرنے والوں کو فوائد حاصل ہوں گے۔ ازدواجی معاملات میں خوشی حاصل رہے گی۔ محبت کے معاملات میں اچانک تلخی پیدا ہونے کا امکان رہے گا۔ وراثتی معاملات میں کامیابی ملے گی۔ سفر کا قرض
کی خواہش رکھنے والوں کی امید پوری ہو جائے گی۔ سفری معاملات میں سیارے بہتری کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ بازاروں میں چلتے پھرتے کسی سے جھگڑے کا امکان بھی رہے گا، کیونکہ ویسے بھی رمضان شریف چل رہا ہے تو انسان کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، احتیاط ضروری ہے۔ اور کسی بھی قسم کی سواری کے استعمال کے دوران تیز رفتاری سے گریز کرنا ہوگا۔ آرمی کے شعبے سے تعلق رکھنے والوں کے تبادلے وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ سیاسی لوگوں کو مخالفین کے وار سے بچنا ہوگا۔ جن کے مقدمات وغیرہ عدالتوں میں چل رہے ہیں ان کو سزا ہونے کا قوی امکان معلوم ہو رہا ہے۔ آرٹ اور ڈرامہ سے تعلق رکھنے والوں کو لازمی طور پہ اچھی خبر اور کام ملنے کا امکان ظاہر ہوتا ہے۔ تعلیمی معاملات میں اچھے سیارے کامیابی لائیں گے، ذہانت میں اضافہ ہوگا اور پڑھائی میں دل لگے گا۔ اسٹاک مارکیٹ سے تعلق رکھنے والے افراد کو بڑی چھلانگ لگانے سے نقصان کا خطرہ رہے گا۔ روحانی اور مذہبی معاملات میں علم میں اضافہ ہوگا، کوئی نئی چیز سیکھنے کو ملے گی۔ یاری دوستی کے معاملات میں سیارہ شرفی برج میں موجود ہے، دوستوں سے محبت بڑھے گی، فائدہ بھی ملے گا۔ صحت کے بارے میں جسمانی طور پہ زخم، بخار وغیرہ کا مکمل امکان ظاہر ہوتا ہے، احتیاط ضروری ہے۔ برج عقرب اسکارپیو 28 مارچ سے 3 اپریل کے درمیان برج عقرب سے تعلق رکھنے والے افراد کے مالی معاملات کا سیارہ مشتری دوسرے سیاروں سے بہتر نظرات کی بدولت پیسے کے حصول میں کی جانے والی کوششوں میں کامیابی لائے گا۔ ہر کاروباری کو اس کے کاروباری حجم کے مطابق فائدہ ملے گا۔ اسٹاک مارکیٹ اور پراپرٹی کے شعبے سے تعلق رکھنے والے فائدے میں رہیں گے، کوئی اچھی خبر ملے گی۔ ملازمتی معاملات میں بہتری ظاہر ہو رہی ہے، کام میں آسانی میں رہے گی اور کوئی بڑا افسر ساتھ دے گا اور اس کی حمایت حاصل رہے گی۔ سیارہ شمس اس ہفتے آپ کے خانہ ملازمت میں شرف سے گزر رہا ہے۔ جو لوگ نوکری چاہتے ہیں ان کی امید پوری ہو جائے گی۔ سونا، غیر ملکی کرنسی، پیٹرولیم، گیس اور اجناس کی خرید و فروخت کرنے والوں کے لیے سیارہ شمس فوائد لائے گا۔ شریک زندگی سے تعلقات میں وسعت پیدا ہوگی اور گرم جوشی میں اضافہ ہوگا۔ عشق و محبت کے معاملات میں کثرت سیارگان خانہ محبت میں موجود ہے، تاہم وہاں موجود سیارہ مریخ اور زحل معاملات محبت کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ گھریلو خواتین کو چھوٹے بچوں پر نظر رکھنا ہوگی، کوئی زخم وغیرہ لگ سکتا ہے۔ شراکت کا سیارہ بلندی پر ہے، نیا کام، نئی شراکت کی ابتدا کے لیے بہتر وقت چل رہا ہے، تاہم اندرون ملک سفر کر سکتے ہیں۔ قانونی معاملات میں سیارے بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اکثر لوگوں کو عدالتوں سے ریلیف ملے گا۔ یہ ریلیف کا بتاتے ہوئے مجھے یاد آ گیا کہ برج عقرب سے تعلق عمران خان کا بھی میں نے برج عقرب سے تعلق بتایا ہوا ہے، تو ان کو بھی ریلیف مل سکتا ہے۔ خانہ صحت میں موجود سیارہ شمس قوت بخش ثابت ہوگا، بیمار افراد کو تیزی سے شفا ملے گی اور صحت مند افراد تندرست ہی رہیں گے۔ برج قوس سیگیٹیریس 28 مارچ سے 3 اپریل کے درمیان برج قوس کا حاکم سیارہ مشتری بہتر پوزیشن میں ہے، آپ کے مالی معاملات میں آسانی رہے گی، کوئی اچھی خبر مالی لحاظ سے ضرور ملے گی۔ کیونکہ سیارہ مشتری اسباب کا سیارہ ہے، اکثر لوگ خیال کرتے ہیں کہ قسمت کوشش اور تدبیر کا نام ہے، اور اکثر لوگ سمجھتے ہیں جو چیز خود بخود واقع ہو جائے قسمت اسے کہتے ہیں۔ تو آپ کا سیارہ مشتری غیر متوقع طور پر خوش قسمتی کا حاصل ہونا ظاہر کر رہا ہے۔ اس کی کوششیں اور تدبیر اس وقت کام آتی ہے جب اوپر سے وقت اچھا، یعنی آپ کا وقت اگر اچھا چل رہا ہو تو پھر جب اس وقت اگر کوشش کریں گے تو وہ کوشش جو ہے وہ بارآور ثابت ہوگی اور پھر آپ کی قسمت چمکے گی، اسی کا نام قسمت ہے۔ کاروباری لوگوں کو نفع ملے گا۔ ملازم پیشہ افراد کی خانہ ملازمت کا سیارہ زہرہ شرف سے گزر رہا ہے، جو کام کے سلسلے میں کی جانے والی کوششوں کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ یاد رکھیں سیارہ مشتری کے بعد
سیارہ زہرہ انسانی قسمت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ازدواجی معاملات میں شریک حیات سے تعاون ملے گا، تاہم مرد حضرات کو اپنی شریک حیات سے کسی بڑی فرمائش کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ محبت کے معاملات میں اس ہفتے کامیابی ملے گی اور بات چیت میں اضافہ ہو جائے گا۔ والدین کو اولاد سے متعلق اچھی خبر ملے گی۔ سفری معاملات میں خانہ سفر کا سیارہ بلندی پر ہے، جس سے کامیابی ملے گی۔ تعلیمی امور میں دلچسپی بڑھے گی۔ عزیزوں سے تعلقات میں ناگہانی طور پر کسی خبر ملنے کا امکان بھی رہے گا۔ گاڑی یا بائیک وغیرہ پر اضافی خرچے کا امکان بھی رہے گا۔ دوستوں سے خوشی ملے گی۔ قانونی معاملات میں آسانی پیدا ہوگی۔ آپ کے خانہ صحت سے تعلق رکھنے والا سیارہ زہرہ اچھی پوزیشن میں ہے، جو صحت کے معاملات میں بہتری لائے گا۔ برج جدی کیپریکارن 28 مارچ سے 3 اپریل کے درمیان برج جدی سے تعلق رکھنے والے مرد حضرات کو اپنے عزیز و اقارب کے معاملات سے دور رہنے میں ہی عافیت رہے گی، جبکہ خواتین کے لیے عزیزوں سے تعلقات میں بہتری کا رجحان رہے گا۔ جو لوگ موٹر وے پر سفر کرتے ہیں ان کو محتاط رہنا ہوگا۔ کاروباری لوگوں کو پیسے کے لین دین کے بارے میں بحث و تکرار سے واسطہ پڑے گا اور ریکوری میں مشکل پیش آئے گی۔ اس ہفتے کام میں مندی رہے گی، جبکہ پراپرٹی کے شعبے سے تعلق رکھنے والوں کو سودے بازی میں فائدہ ہوگا۔ جو لوگ فارغ ہیں ان کو کام ملے گا۔ ازدواجی معاملات میں 29 سے 31 مارچ محتاط رہنا ہوگا۔ شریک حیات سے تعلق تلخ کلامی کا امکان رہے گا۔ محبت کے معاملات میں بڑی اچھی خبر ہے۔ محبت کا سیارہ بلندی پر ہے، جو لوگ محبوب کے دل میں آپ کے لیے قدر پیدا کرے گا۔ اسٹاک مارکیٹ سے تعلق رکھنے والے شیئر ہولڈرز کو بھاری پرافٹ ملنے کا قوی تر امکان ظاہر ہوتا ہے۔ خانہ نمبر 4 میں موجود سیارہ شمس اور عطارد نئی سواری لینے کا خیال پیدا کریں گے۔ نئے گھر کی بنیاد رکھنے کے لیے موجودہ وقت بہتر ثابت ہوگا۔ سفری معاملات میں بہتری رہے گی۔ ملازمتی معاملات میں بھی بہتری رہے گی، تاہم تحریری کاموں میں اضافہ بھی ہوگا۔ میڈیکل اور وکالت کے شعبے سے تعلق رکھنے والوں کے لیے موجودہ وقت سازگار ہے۔ روحانی معاملات میں علم حاصل ہوگا۔ جو لوگ انٹرنیٹ پر اپنی پبلسٹی چاہتے ہیں ان کے لیے موجودہ وقت اچھا چل رہا ہے۔ آپ کی صحت کا سیارہ عطارد بہتر پوزیشن میں موجود رہتے ہوئے آپ کو تندرست رکھے گا۔ برج دلو ایکویریس 28 مارچ سے 3 اپریل کے درمیان برج دلو سے تعلق رکھنے والوں کے مالی معاملات والے سائن میں کثرت سیارگان، بالخصوص شرف زہرہ بھی چل رہا ہے۔ ایک سے زائد جگہ سے فائدے حاصل ہوں گے۔ کاروباری افراد کے کام میں تیزی پیدا ہوگی اور بھاری پرافٹ کا امکان ظاہر ہوتا ہے۔ جائیداد کی خرید و فروخت کرنے والوں کو اچھی خبر ملے گی۔ عزیزوں سے تعلقات میں بہتری اور کسی قسم کا کوئی فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ نوکری پیشہ افراد کے لیے سیارے بہتر پوزیشن کو ظاہر کر رہے ہیں، جس سے کام میں آسانی ملے گی۔ ازدواجی معاملات میں اچھائی ظاہر ہو رہی ہے۔ شریک حیات سے وفا اور تعاون ملے گا۔ شراکتی معاملات میں بھی فائدے ہوں گے۔ نئی شراکت شروع کرنے کے لیے یہ ہفتہ بہتر ہے۔ تعلیمی معاملات میں طالب علم تعلیم کی بجائے دوسری چیزوں میں دلچسپی لیں گے، یعنی موج مستی میں گزاریں گے۔ غیر ملکی معاملات اور سفر کے بارے میں یہ ہفتہ خوشی لائے گا۔ آپ کے سفر کا سیارہ زہرہ اچھی پوزیشن میں ہے۔ آرٹ سے تعلق رکھنے والوں کا کام بڑھے گا۔ شہرت میں اضافہ بھی ہوگا۔ جن خواتین کا کپڑے اور بیوٹی پارلر یا کھانے پینے کی اشیاء کا کام ہے ان کو فوائد حاصل ہوں گے۔ عشق و محبت کے معاملات میں کوئی اچھی خبر ملے گی جس سے دل کو سکون حاصل ہوگا۔ قانونی معاملات میں زائد اخراجات سے پالا پڑے گا۔ میڈیا سے تعلق رکھنے والوں کو
اچھی خبر اور کامیابی کا امکان ظاہر ہوتا ہے، اچھی خبریں ملیں گی میڈیا سے تعلق رکھنے والوں کے لیے اور کامیابی بھی ملے گی۔ آپ کی ذاتی صحت کا سیارہ قمر 28 سے 31 مارچ کے درمیان خراب پوزیشن سے گزرے گا۔ اس دوران آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا، یعنی زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ برج حوت پائسز 28 مارچ سے 3 اپریل کے درمیان برج حوت میں اس وقت 4 عدد سیارے موجود ہیں اور ان سب کی الگ الگ تاثیریں ہیں۔ سیارہ زحل فکر میں اضافہ، سیارہ مریخ غصے میں اضافہ، سیارہ زہرہ خوشی لائے گا اور سیارہ نیپچون وہم اور گمان میں اضافہ لائے گا، وہمی بناتا ہے، اور ہمت اور حوصلے میں اضافہ ہوگا۔ اس ہفتے میں مالی معاملات بہتری کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ کاروبار کرنے والوں کو قابل قدر پرافٹ دیکھنے کو ملے گا۔ مالی طور پہ لین دین میں آسانی ملے گی، عزیزوں سے خوشی ملے گی، کسی دعوت وغیرہ پر جانے کا اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔ ازدواجی معاملات میں شریک حیات سے تعلق بہتر رہے گا، تاہم سیارہ زہرہ مریخ کے تالے میں ہونے کی وجہ سے آپ کو شریک حیات سے کسی بات پر غصہ بھی آ سکتا ہے، جس سے گھریلو ماحول بگڑ سکتا ہے۔ محبت کے معاملات میں یہ ہفتہ غیر اہم ہے، کوئی نئی بات نہ ہوگی۔ حسب سابق معاملات محبت چلتے رہیں گے۔ سفری معاملات میں سیارہ مریخ تیزی لائے گا۔ آرمی کے شعبے اور پولیس کے جوانوں کے کام میں اضافہ ہوگا۔ سیاسی افراد کے لیے یہ ہفتہ کوئی خاص اور اچھی خبر لائے گا۔ ملازم پیشہ خانہ ملازمت کا سیارہ شمس اچھی پوزیشن میں رہتے ہوئے ملازمتی معاملات میں بہتری پیدا کرے گا۔ جن خواتین کا تعلق آرٹ کے شعبے سے ہے ان کی صلاحیتوں میں زبردست اضافہ ہوگا۔ تعلیمی معاملات میں بہتری ملے گی۔ روحانی معاملات میں عملی طور پہ بہتری پیدا ہوگی۔ آپ کی صحت کا سیارہ شمس طاقتور پوزیشن میں موجود ہے، جس کا اچھا اثر صحت پر پڑے گا۔ بالخصوص امراض قلب والوں کے لیے سیارہ شمس بہتری لائے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر بھی کیا کریں، اور اگر کسی کو پرسنل ذائچہ بنوانا ہو تو وہ اپنی برتھ ڈیٹیل مجھے واٹس ایپ نمبر پہ بھیج سکتے ہیں۔ فرض کریں کسی کے پاس اپنی برتھ ڈیٹیل اوریجنل نہیں ہے، یا اسے شک ہے، یا ٹائم آف برتھ وغیرہ نہیں ہے، تو وہ اپنے ہاتھ کا پرنٹ، ہاتھ کی یعنی تصویریں بنا کر وہ میرے واٹس ایپ نمبر پہ بھیج سکتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ جلد ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو تک۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔